الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، اللہ نہ کرے آپ کی جائیداد پر، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کی زمین پر اگر کسی نے قبضہ جما لیا، آپ اس کا حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، الغرض اپنے جملہ مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، وظائف بھی بتا دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کے صدقے میں، اس شہر القرآن کے صدقے میں اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کی جملہ جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ایسے وظیفے کے بارے میں سنیں گے، ایسے روحانی علاج کے حوالے سے سنیں گے جو تعلق رکھتا ہے حاجتوں کے پورا ہونے کے حوالے سے۔ اور بعض اوقات بندے کا دل ہوتا ہے روزگار میں بھی برکت ہو، کاروبار بھی اچھا چلے اور کاروبار میں بھی برکت رہے، تو حاجتیں پوری ہوں اور کاروبار میں برکت رہے، اس حوالے سے روحانی علاج ہے۔ غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کہ فلاں حاجت ہے، بڑا دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حاجت پوری ہو جائے، اور بعض اوقات نیا بزنس شروع کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں تو دل ہوتا ہے کہ اس میں بڑی خیر و برکت ہو جائے، ریل پیل ہو جائے۔ تو یہ نوٹ کریں، حاجت کے پورا ہونے اور کاروبار میں برکت کے حوالے سے یہ روحانی علاج ہے اور بڑا ہی مجرب اور زبردست روحانی علاج ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے روزانہ پڑھنا ہے یہ، یعنی کہ ہر روز آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی دن ناغہ نہیں کرنا آپ نے۔ ہر روز 786 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، حاجتیں پورے کرنے والی ذات رب کریم کی ہے، روزگار میں، کاروبار میں برکت دینے والی ذات بھی اللہ کریم کی ہی ہے۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی بھی پابندی رکھیے گا اور فرائض و واجبات کی ادائیگی آپ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے روزگار کے لیے، اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے حوالے سے۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سن لیجئے، آپ نے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے اور روزانہ 786 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے 786 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم حاجتیں بھی پوری فرمائے گا اور آپ کے روزگار میں بھی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ پاک ماہ شعبان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا ایک خاص وظیفہ
جو خاص ماہ شعبان المعظم میں کرنا ہے. اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا نا ماہ شعبان میں تو الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی مالی مشکلات دور ہوں، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے جائز کاروبار میں برکتیں ہوں، اس کے مال میں کشادگی ہو اور مال و دولت اس کا بڑھتا رہے. اور اللہ نہ کرے اگر اس پر قرضہ ہو تو قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی بنے الحمدللہ سبحانہ. تو ماہ شعبان المعظم میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اب وظیفہ نوٹ کیجئے گا. سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. آیت کریمہ کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87. اچھا اس آیت کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقبول دعا ہے. آپ نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے تھے. تو 3 مرتبہ آیت کریمہ اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق یا غنی. یہ اللہ پاک کے مبارک اسماء 100 مرتبہ پڑھنے ہیں. اب اس پورے وظیفے کے اول اور آخر ایک ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں. جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ دعا کیجئے. الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ دعا بھی قبول ہوگی اور رزق حلال میں برکت بھی رہے گی. اور اس وظیفے کے مزید فوائد کیا حاصل ہوں گے ناظرین؟ فائدہ یہ ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو روزی میں برکت ہو جائے، بے روزگار ہو تو برسر روزگار ہو جائے، اسی طرح تنگ دست ہو تو تنگ دستی دور ہو جائے، قرضے میں اگر دبا ہوا ہو اس پر قرضوں کا بوجھ ہو تو قرض کی ادائیگی کے بھی اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے اور اس کا قرضہ بھی اتر جائے. اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی وظیفہ پڑھے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لیے وہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک میرے رزق میں برکت عطا فرمائے تو میں صلہ رحمی کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، بہن بھائیوں کی خدمت کروں گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، ان کی پریشانی دور کروں گا، ان کی مالی معاونت کروں گا. اللہ پاک برکت دے اور اسباب بڑھتے چلے جائیں، مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، صدقہ بھی دیں، راہ خدا عز و جل میں بھی خرچ کرے تو یوں الحمدللہ عز و جل مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ ہے ماہ شعبان المعظم کا خاص وظیفہ جو خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان المعظم میں اور خصوصاً نماز فجر کے بعد یہ پڑھنے کا وظیفہ ہے. تو آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں، فیملی کا بھی ذہن بنائیں، بچوں کا بھی ذہن بنائیں، دوست احباب رشتہ داروں کا بھی ذہن بنائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ اچھا ہماری ترغیب دلانے سے کسی کا ذہن بنانے سے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے تو الحمدللہ سمجھ ہمیں بھی ثواب حاصل ہوگا. اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میں محمد فاروق عرض کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ سینے میں بعض اوقات بہت زیادہ جلن رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا. فاروق بھائی ہیں سینے میں جلن رہتی ہے. چلیں فاروق بھائی ابھی اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. احمد حسن اسر خوشاب پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی فصلوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. فصلوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے چلے وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. ہمارے بلال بھائی یہ فاروق بھائی نے کال کی ہے، بتا رہے ہیں کہ سینے میں جلن رہتی ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات تیزابیت بڑھ جاتی ہے، کھانے کے بعد فوراً لیٹ گئے تو سینے پہ ایک بوجھ سا اور محسوس ہوتا ہے اور اسی طرح سینے میں بعض اوقات جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مرغ مسلم تیز مرچ والے کھانے کھا لیے، اس طرح کی چیزیں کھا لیں تو تلی ہوئی چیزیں کھا لیں تو بعض اوقات سینے میں یہ جلن مچنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے کوئی ہے وظیفہ، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے. سینے میں جلن ہو، سینے میں تکلیف ہو، درد ہو تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 25 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل
सीने की जलन, सीने के दर्द से शिफा हासिल होगी। माशाअल्लाह 75 मरतबा पढ़ना है, 75 75 टाइम ये वजीफा पढ़कर अपने सीने पे दम करें, सीने की जुमला बीमारियां दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, खुशाब से आपने कॉल की थी, आपने कहा कि फसलों और जानवरों की हिफाजत के लिए कोई वजीफा बताएं। देखिए, जानवरों की हिफाजत के लिए वजीफा तो ये है कि 49 टाइम 49 मरतबा या अल्लाह आप पढ़कर अपने जानवरों पर दम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जानवर नजर बस से भी महफूज रहेंगे और जानवरों की हिफाजत भी रहेंगी। अब जिनकी फसलें हैं, जिनकी खेतियां हैं, जिनके बागात हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जो अपने ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते हैं, बागात होते हैं, फूल पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, तो अपनी ज़मीनों की, अपनी ज़राअत की, अपनी खेतों की, अपनी फसलों की हिफाजत के लिए और बिलखुसूस वो अफराद कि जो खेती बाड़ी करते हैं, यानी यूँ कहिए कि किसानों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये रूहानी इलाज है। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है हलीम। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक इस मुबारक नाम के सदके हमें हिल्म और बुर्दबारी नसीब फरमा दे। हलीम अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। आप एक सादे से कागज़ पर लिखें या हलीम, लिखने के बाद अब आप इसको पानी की बोतल में डाल दें। पानी में जब ये चला जाए, पानी में हल हो जाए, अब ये जो पानी है ना, ये आपने थोड़ा थोड़ा आपने अपनी फसलों पर, अपनी खेती बाड़ी पर और जो भी आपके बागात हैं, जो दरख्त हैं, फूल पौधे हैं, उन पर आप छिड़कते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये फसलें हलाक होने से, नुकसानात से और बादों का जैसे कीड़े लग जाते हैं, नुकसान पहुँच जाता है या अमलाक हलाक हो जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हर किस्म के नुकसानात से महफूज हो जाएंगे। बाकी सबसे बढ़कर हिफाजत फरमाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। और हाँ, माह रमज़ान मुबारक की भी आमद है और एक तादाद है जो माह रजब, माह शाबान में से ही अपनी ज़कात वगैरह निकालना शुरू कर देती हैं। और देखिए, ज़मीनों पर, फसलों पर औशर होता है, तो अगर औशर वाजिब हैं तो औशर की अदायगी भी करें, खुश दिली के साथ राह खुदा सवजल में खर्च करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ज़मीनों में भी, आपकी फसलों में भी, आपके खेतों में, आपके बागात में बरकतें 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 रहेंगी इंशाअल्लाह करीम। राह खुदा सवजल में खुश दिली के साथ खर्च करें। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हर चीज़ की हिफाजत रहेगी। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। रूहानी इलाज के तवस्सुस से अर्ज गुजार हूँ, कराची से रेहान रजा मदनी। हुजूर, इल्तिजा ये है, अभी जिस तरीके से बहुत ठंडा मौसम हो गया है तो उसके अंदर नज़ले, खांसी, बुखार और गला खराब और इस तरीके से जो ना छोटे बच्चे, बड़े या बुजुर्ग इसकी जो है ज्यादा लपेट में आ जाते हैं। क्या पढ़ना है वो भी अता फरमा दें। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग इस ठंड के मौसम में बादौक़ात हो जाता है नज़ला, ज़ुकाम, एहतियात ना करने की वजह से भी इस तरह की कैफियत हो जाती है, बुखार किसी कैफियत हो जाती है, तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? नज़ला ज़ुकाम के लिए वजीफ़ा ये है कि हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी। इसी तरह 66 मरतबा 66 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इसको भी दम करें, इंशाअल्लाह नज़ले ज़ुकाम से शिफा हासिल हो। माशाअल्लाह, 2 वजीफ़े आपने पढ़ने के लिए इरशाद फरमाया। ला इलाहा इल्लल्लाहु ये 66 मरतबा पढ़ना है और सूरतुल फातिहा ये 3 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल फातिहा, सुभान अल्लाह, जिसे सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, इसका एक नाम सूरह शाफिया भी है, तो इसमें शिफा ही शिफा है। तो ये पढ़कर अपने ऊपर दम करें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हिफाजत रहेगी। और हाँ, अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। अवकात हम ठंडे ठंडे मशरूबात इस ठंड के मौसम में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कई तो बेचारे ऐसे होते हैं कि वो सर्दी के मौसम में शौकिया तौर पर आइसक्रीम खा रहे होते हैं, ठंडी ठंडी बोतलें पी रहे होते हैं। फिर जब तबीयत बिगड़ती है, फिर जब आजमाइश आती है, तो फिर अलामान वल हफीज़, अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। तो खुदारा एहतियात करें और एहतियात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। वज़ाइफ भी पढ़ें, एहतियात भी करें, परहेज़ भी करें, अपना इलाज भी करवाएं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाने वाला है। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मैं सादिकाबाद से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये था कि मैदा में इन्फेक्शन हो गया है, खाना भी हजम नहीं होता, आए दिन मैदा भी ख़राब रहता है। इस हवाले से कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमा दीजिए। जी ठीक है, इंशाअल्लाहुल करीम वजीफ़ा भी आपको बताते हैं, आप नोट कीजिएगा। बिलाल भाई वजीफ़ा आपसे मालूम करेंगे। ये एक मैसेज आया है, इस्तिखारों के हवाले से भी चंद एक मैसेज में शामिल करने लगा हूँ। सरवर भाई ये नोट कीजिएगा। इन्होंने कहा है
کہ میرا نام شاہد رمضان ہے، میں 10ویں کلاس سے پڑھتا ہوں اور میں پڑھائی میں کمزور ہوں، دل بھی نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور میرا ایک کزن ہے وہ پٹھوں کا مریض ہے، بچپن سے وہ چل نہیں سکتا، وظیفہ بھی بتا دیں، اور اس کی عمر 6 سال ہے۔ چلیں جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اچھا جی یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حذیفہ بن طاہر استخارہ کر دیں، حذیفہ بن طاہر وظیفہ بھی بتا دیں کہ کچھ بھی کھاتا ہے تو بچہ یہ الٹی کر دیتا ہے اور بہت زیادہ رو رہا ہے بچہ، تو ان کا استخارہ بھی کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، طاہرہ بنت زینب استخارہ کر دیں کہ یہ ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیا ان کی اپنی کیفیت ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے گا۔ رابعہ اور والدہ کا نام سکینہ ہے، چوتھا دن ہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، استخارہ بھی کیجیے اور دیکھیں کہ کیا معاملات ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے یا میری جسمانی تکلیف کے ہی معاملات ہیں۔ یہ ہارون صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام محمد ہارون ہے، میں ضلع رحیم یار خان سے ہوں، مجھے ایک دن میں 2 یا 3 بار سر کا درد ہوتا ہے، میرا استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ ساری زندگی مجھے سر کا درد نہ ہو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں یہ بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں ایسے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ساری زندگی مجھے دکھ نہ پہنچے، ساری زندگی میں بیمار نہ ہوں، ساری زندگی مجھے سر میں درد نہ ہو، تو ایسے الفاظ استعمال نہ کریں بلکہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر بالفعل بیماری آتی بھی ہے نا تو یہی تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ہم یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، سر کا درد ہے، بخار ہے، یہ ہمیں بڑے گناہوں کے امراض سے بچا رہی ہوتی ہیں اور ہم بڑی بڑی بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شفا عطا فرمائے، تو ہر حال میں راضی برضا رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا بلال بھائی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے صادق آباد سے کال کی، انہوں نے کہا ہے کہ معدے میں انفیکشن ہو چکا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ بھی ایک تعداد اچھی خاصی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی، بد پرہیزی اور جو دل کا بس کھانا شروع کر دیا، اس بے احتیاطی کی وجہ سے بھی یا تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، معدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا۔ اب کیا کوئی ایسا بتائے، وظیفہ ارشاد فرمائے کہ بھئی یہ پرابلم حل اس کے حوالے سے روحانی علاج ہے، معدے، جگر اور گردوں کے درد کے لیے بھی یہ روحانی علاج مفید اور فائدہ مند ہے، یعنی تینوں امراض میں تینوں فائدے؟ امراض کے لیے، جملہ امراض کے لیے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ وظیفہ یہ ہے، روحانی علاج یہ ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 کا حصہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 عدد سادی پلیٹ لینی ہے، چینی والی پلیٹ لے لیں اور زردئی رنگ سے یہ آیت کریمہ ان تینوں پلیٹ پر لکھ لیں۔ صحیح۔ صبح، دوپہر، رات ایک پلیٹ جو ہے پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ 40 دن یہ عمل کرنا ہے، 40 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم معدے، جگر اور گردوں کے امراض سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ اس طرح کی سادی پلیٹ لینی ہے نا؟ جی جی، اس طرح کی سادی پلیٹ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سادی پلیٹ ہے نا، اور یہ چینی کی پلیٹ ہونا ضروری ہے، چینی کی پلیٹ ہے، تو چینی کی پلیٹ لیں اور چینی کی پلیٹ پر آپ نے اچھا زردئی رنگ سے لکھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اب زردئی رنگ بالفرض میسر نہ ہو تو کسی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، قلم وغیرہ سے بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ تو اگر بالفرض زردئی رنگ آپ کو میسر نہ ہو، زعفران میسر نہ ہو، تو آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، اور کوشش کریں کہ ایسا ہو کہ جو انک ہے نا وہ حل ہونے والی ہو پانی میں، تو اس سے لکھ لیں آپ۔ لکھنے مختصر سی آیت مبارکہ لیکن لکھیں باوضو آپ نے لکھنی ہے، لکھنے کے بعد پھر پلیٹ میں پانی ڈال کر اب آپ پی لیں، تینوں ٹائم پینی ہے نا جی پلیٹ؟ صبح شام۔ اچھا لکھنی فجر کے بعد ہی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد ہی لکھنی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سورہ کہف ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 109۔ جی اسکرین پر بھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109، یہ آیت مبارکہ آپ نے لکھنی ہے اور باوضو آپ لکھیں، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیں وظائف بھی پڑھنی چاہیے، اچھی باتیں پڑھیں، ہم تو تاکید کرتے ہیں کہ پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی، پرہیز بھی، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اب صرف علاج کرواتے رہیں لیکن پرہیز نہ کریں تو تب بھی آپ کا مکمل علاج نہیں ہو سکے گا۔ علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، دوائیاں بھی استعمال ہوں اور پرہیز بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔
تو تب جا کے مکمل الحمدللہ شفا حاصل ہوتی ہے، اور شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ہم چاہے لاکھ علاج کروا لیں، لاکھ دوائیں استعمال کر لیں، شفا کب ملے گی؟ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ تو دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جی سرور بھائی استخاروں کے جوابات۔ شاہد بنت رمضان، ان کا استخارہ کیا گیا، پڑھائی میں کمزور ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ دیکھیں استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، اور پانی پر بھی دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں جو نظر بد کے اثرات ہوں وہ بھی دور ہوگا، اور دل نیک پڑھائی کی طرف بھی انشاءاللہ الکریم دل ان کا مائل ہوگا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک مریض کا نام بتایا تھا جن کے پٹھوں میں تکلیف رہتی ہے، ان کے لیے وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ غالباً 6 سال آپ نے عمر بتائی تھی، اگر یہ بچہ خود سے پڑھ سکتا ہو تو اسے وظیفہ یاد کروا دے کہ بیٹا یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد آپ خود سے کرتے رہو، اور والدین کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم پٹھوں کے درد سے اور دیگر امراض سے بچے کی حفاظت رہے گی۔ اچھا بعض اوقات یہ پرابلم بڑوں کے ساتھ بھی رہتی ہے۔ ابھی یہاں تو خیر انہوں نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ 6 سال عمر بتائی تھی، 6 سال عمر 6 سال عمر ہے۔ اب بڑوں کے ساتھ اگر اس طرح کے پرابلم ہو کیا ہاں بالکل، بڑے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سردیوں کے موسم میں اکثر جو ہے نا یہ گھٹنوں کے درد، پٹھوں کے درد میں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو گھٹنوں کا درد ہو تو یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کمر میں بھی سردیوں میں تکلیف رہتی ہے، تو ہاتھوں ہاتھ یہ وظیفہ بھی سن لیجئے۔ اگر کسی کے کمر میں درد رہتا ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کو کمر پر رکھ کر 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حکیمو۔ بس یہ وظیفہ پڑھ کر دم وغیرہ نہیں کرنا، اور اس عمل کو روزانہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم کمر کے درد سے بھی نجات ملے گی۔ ماشاءاللہ، کمر کا بھی آپ نے بتا دیا، جوڑوں کے درد کا بھی بتا دیا، پٹھوں میں درد ہو تو اس کے لیے بھی ماشاءاللہ وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ یہ وظائف بھی پڑھیں، اور اگر یہ آپ درد یہ اگر مستقل لے رہا ہو نا تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بھی چلنا پڑتا ہے۔ وظائف بھی اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں، بڑی تاثیر ہیں، الحمدللہ شفائیں ملتی ہیں، لیکن علاج بھی ڈاکٹری علاج بھی آپ کروا سکتے ہیں اس میں۔ جی مزید بھی استخاروں کے جواب۔ حذیفہ بنت طاہر، ان کا استخارہ کیا گیا۔ دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کے متعلق استخارہ تھا کہ کچھ کھاتا ہے تو الٹی ہو جاتی ہے، تو دیکھیں کھانے پینے سے پہلے بچے کو جو بھی آپ کھلائیں پلائیں 1 مرتبہ سورۃ الطارق پڑھ کر کھانے پینے کی چیز پہ دم کر دیجئے، اور اس کے بعد بچے کو کھلائیے، انشاءاللہ الکریم الٹی وغیرہ یہ بند ہو جائے گی۔ طاہرہ بنت زینب، ان کا استخارہ کیا گیا، ہر وقت غصے میں رہتی ہیں۔ استخارے میں نظر بد یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آپ کو جب بھی غصہ آئے تو کوشش کریں کہ دن بھر باوضو رہیں۔ غصہ آنے کی صورت میں وظیفہ نوٹ فرما لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم غصہ کم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر مزید غصہ آتا ہو اور غصے میں گھبراہٹ والی کیفیت طاری ہو جاتی ہو تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگر پی لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ وغیرہ کا مرض بھی بہتر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ رابعہ بنت سکینہ اور ہارون کا استخارہ کیا گیا، ان دونوں کا سیم مسئلہ تھا کہ دونوں کے سر میں درد رہتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیجئے، یا کوئی دوسرا 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر مریض پہ دم کر دے۔ اچھا ایک دفعہ پڑھنے سے درد میں افاقہ نہ ہو تو دوبارہ یا سلامو 11 بار پڑھیں، درد میں کمی نہ ہو تو تیسری بار بھی یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم سر کے درد میں افاقہ یعنی کمی محسوس ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ تو وظیفہ بھی ہو گیا پڑھنے کے لیے،
اس کے کچھ خاص تعویذات بھی الحمدللہ سے وجل دیے جاتے ہیں جو سر پر باندھنے کے ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا. دیکھیں یہاں تو آپ کو وظائف بتا دیے گئے, ہم مکمل اس کا ایک پراپر ایک مکمل روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں, تشریف لائیں روحانی علاج کے اسٹال پر, جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں, فیضان مدینہ موجود ہیں, تو وہاں پر بھی الحمدللہ سے وجل آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. تعویذات عطاریہ سر پر باندھنے کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں کے لیے بھی تعویذات یہ دیے جاتے ہیں. جی مزید کال چلائیے گا. والد صاحب کا کرانا ہے, ان کا نام محمد امل ملک ہے, ان کی والدہ کا نام اکبری بی بی, اور ان کو کینسر کا مسئلہ ہے پچھلے 6 سال سے, پروسٹیٹ کا. دوائیوں کا علاج بھی کر لیا, ہر چیز کر کے دیکھ لی, تو ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا, ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. پریشان نہ ہو بھائی, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, کینسر کے مرض سے شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اور بعضوں کا ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں, لیکن جب دعائیں کی جاتی ہیں, روحانی علاج کیا جاتا ہے, اللہ پاک کا کلام پڑھ کر دم کیا جاتا ہے, تو مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے, شفا پا لیتا ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہمت رکھیں, مضبوط اعتقاد, یقین کامل کے ساتھ. کینسر کا ایک مخصوص وظیفہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. چلیں فیصل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فیصل بھائی, کینسر کے حوالے سے کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی ہاں, جی اللہ کریم ان کو صحت دے, عافیت دے, شفا نصیب فرمائے. بڑا زبردست وظیفہ ہے, 41 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. حامیم لا ینصرون, حامیم لا ینصرون. یہ 41 دفعہ پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کے اس کو پیتے رہیں, انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جی نیکسٹ کال دیجئے گا. محمد ثاقب بات کر رہا ہوں. روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے, میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کو یرکان پیلیا جس کو ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے. اس کا بھی اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا, جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. جی بلال بھائی, یرقان, ہیپاٹائٹس, ان امراض سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے, اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہے اللہ پاک ان سب کو بھی شفا عطا فرمائے. اس کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ عرض کروں گا, اس کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر درود پاک کے ساتھ 1 بار یا 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس صحیح, بھنے ہوئے چنوں پر پڑھ کر دم کر لیجئے, اور تھوڑے تھوڑے چنے کھاتے رہیے, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. 3 مرتبہ پڑھنی ہے دونوں صورتیں؟ جی, ایک مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں, جیسے آسانی ہو. پھر چنوں پر دم کر لیں. اس میں وقت کی تو کوئی قید نہیں ہے, کسی بھی وقت یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے بہترین قرآن سے وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے, قرآن سے روحانی علاج ہے, تو ضرور عمل کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام محمد وحید زیب اتاری ہے اور میں سوق کلاں جلال پور جٹا روڈ کا رہائشی ہوں. تو میری ہمشیرہ امید سے تھیں اور میں نے دعوت اسلامی گجرات سے, فیضان مدینہ سے ان کے لیے تعویذ لیا, اور الحمدللہ پاک نے کرم کیا اور ہمیں بیٹے کی نعمت نصیب ہوئی. تو مولانا الیاس قادری صاحب کا پوری دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے, بچوں کی خوشیاں بھی آپ دیکھیں. چلیں, اب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی, آپ کا مسئلہ بھی حل ہوا. تو آج ہفتہ ہے, مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, تو مدنی مذاکرے میں 11 مدنی مذاکرے میں شرکت کی کم از کم نیت فرما لیں. 11 مدنی مذاکروں میں اور 11 ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات میں, ہے نا. تو ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے, اس میں بھی شرکت کیجیے, انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی اور دیگر مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک آپ کو. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد منور علی ہے اور میں گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. میں تعویذات عطاریہ کی ایک مدنی بہار عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے معدے میں کافی سالوں سے شدید درد ہوتی تھی, اور یہ درد اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتی تھی جب تک میں انجیکشن نہیں لگوا لیتا تھا. ایک دن میں تعویذات عطاریہ کے بستہ پہ گیا تو میں نے معدے کی درد کا تعویذ لیا, اور جیسے ہی میں نے یہ تعویذ پہنا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے مکمل شفا ہو گئی, اور دوبارہ وہ درد اب مجھے کبھی نہیں ہوئی.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए अभी कुछ देर कबल मैदे की बीमारी से हिफाजत का वजीफ़ा भी बताया था, और ये ताबीदात अत्तारिया की मदनी बहार लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तासुरात भी देते हैं और बताते भी हैं ताकि दीगर लोगों को भी तरगीब मिले। तो अपना डॉक्टरी इलाज भी करवाएं और इसका रूहानी इलाज भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, तो रूहानी इलाज भी करवाएं। तो हमारे वो नाज़रीन के जो मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, अल्लाह ना करे किसी का मैदा ख़राब हो चुका हो, खाना हज़म नहीं हो पा रहा, या पेट के जो भी मसले मसाइल हैं, बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें, तो तमाम ही अमराज के अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ताबीदात दिए जाते हैं। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम है गुलाम हैदर, अम्मी का नाम है फजारा माई। खारा करवाना है, कारोबार में बिल्कुल खत्म है, कारोबार में परेशानी है, कोई वजीफा बताए। गुलाम हैदर भाई जी अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद उबैद अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा सवाल ये है कि मेरे एक दोस्त के करीबी रिश्तेदार को थायराइड का मसला है, इसका कोई वजीफ़ा हो तो इनायत फरमा दीजिए। थायराइड, गले की बीमारी, गले के अमराज, गले में आपने देखा होगा नाज़रीन बहुत सी लोगों के टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, गुदूद बढ़ जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है और फिर बाद औक़ात ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफ़ा अता फ़रमाए, और जो मुसलमान इस मर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। एक ख़ास वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, और ये वजीफ़ा किसने बताया है, किसका अता फ़रमाया हुआ है, वो भी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। मदनी पंसूरा में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये मुकम्मल वजीफ़ा मौजूद है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और उसने अपने गले की तकलीफ़ की शिकायत की, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये आयत मुबारका अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, ये आयत मुबारका लिख कर इसका तावीज़ बनाकर आप गले में डाल लो। उस शख्स ने ऐसा ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल गले की बीमारी, गले की तकलीफ़ उसकी दूर हो गई। तो यही आयत मुबारका थायराइड के मरीज़ों के लिए भी है। गले में गुदूद हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गले के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, तो कुरान पाक की ये आयत मुबारका है अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत मुबारका है। ये लिखने के बाद अब इसका आप चाहें तो कपड़े में सिलवा लें, चमड़े में सिलवा लें, रेक्सिन में सिलवा कर आप गले में डाल लें, अल्हम्दुलिल्लाह समझल गले की जुमला बीमारियाँ दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, रूहानी इलाज के हवाले से एक पैकेज हमारे पास मौजूद है जिसके ज़रिए भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझल रूहानी इलाज और वज़ाइफ सीखने को मिलेंगे। आइए शामिल करते हैं, चलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं एक इस्लामी भाई की इयादत के लिए, उनकी इयादत भी करेंगे, उनके लिए दुआए खैर भी करेंगे और उनका रूहानी इलाज भी करेंगे और उनको उनके मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं मोहसिन भाई? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। कैसे हैं मोहसिन भाई? तबीयत कैसी है आपकी? पता चला था तबीयत नासाज है कुछ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरे मुंह के अंदर दाढ़ में थोड़ी तकलीफ है, अब उसके लिए कोई वज़ाइफ और दुआ कर दे खुसूसी मेरे लिए। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं आपको दो रूहानी इलाज बताता हूँ, इसके दो वजीफा अर्ज करता हूँ। एक तो ये कि अगर जैसे किसी के दाढ़ों में दर्द हो, दांतों में तकलीफ रहती हो ना, आप थोड़ा सा नमक ले लें और 21 मरतबा 21 टाइम आप पढ़ेंगे सूरह कुरैश। ये कुरान पाक के 30वें पारे में है ना, लिइलाफी कुरैश, ये 21 मरतबा पढ़कर नमक पे दम कर लें। अच्छा, अब ये जो दम किया हुआ नमक है ना, ये आप थोड़ा सा लेके जिस दाढ़ में या दांत में दर्द है ना आपके, तो वहां पर ये थोड़ा सा मल लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें अल्लाह की रहमत से आपको इफाका हासिल होगा और आपका ये दर्द भी खत्म हो जाएगा, शिफा हासिल होगी। एक तो ये अमल हुआ। अच्छा, दूसरा अमल इसका ये है कि आप जो है ना सूरह यासीन शरीफ की आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 3 मरतबा पढ़े। 3 मरतबा पढ़ने के बाद जो आपकी शहादत वाली उंगली है ना, आप इस पर दम कर लें। अच्छा, दम करने के बाद अब ये क्या करेंगे, आप अपने दांतों पर फेर लें उंगली, अपने दांतों पर ये उंगली फेर लें। अल्हम्दुलिल्लाह समझल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की फजल से ये आपके दाढ़ों का दर्द ये सब इंशाअल्लाह करीम ठीक हो जाए। मुख्तसर से दोनों रूहानी इलाज हैं।
یہ دو وظائف آپ کو بتائے، دونوں پر عمل کر لیں یا دونوں میں سے کسی ایک وظیفے پر عمل کر لیں۔ اچھا دیکھیں، یہ تو ہوئے وظائف۔ اب ایک میں آپ کو ایک مشورہ دوں محسن بھائی، آپ مسواک کا استعمال کیا کریں۔ مسواک تو میں کرتا ہوں اکثر استعمال، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مسواک بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اچھا دانتوں کے اور داڑوں کے امراض دور ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی الحمدللہ ایک طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور مسواک کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ موت کی وجہ سے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو ان وظائف پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور مسواک کا بھی استعمال کرنا ہے۔ جنید بھائی آپ نے بہت سارے وظائف بتائے، تو کوئی اس کا حل بتا دے تاکہ حل نکلے اس کا۔ آپ اس کا ایک پورا ایک مکمل روحانی علاج کروائیں۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، الحمدللہ امیر علیہ سنت احمد خاتون عالیہ کے ایسے تعویذات ہیں، الحمدللہ جسمانی امراض بھی دور ہو جاتے ہیں، اور آپ کے دانتوں کا مسئلہ ہے نا، داڑھوں کا مسئلہ، اس کے بھی خاص تعویذات ہوتے ہیں، آپ وہ حاصل کریں، استعمال کریں، انشاءاللہ کریم اللہ پاک کی رحمت سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹر کو بھی دکھائے رہے نا ماشاءاللہ، روحانی علاج بھی کروائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ہمارے اسلامی بھائی کی عیادت بھی کی، ان کے لیے دعائیں بھی کی، اور دانتوں کا اگر پرابلم کسی کے ساتھ ہو نا، دانتوں میں درد ہو یا دانتوں سے خون آتا ہو، داڑیں کسی کی کمزور ہو چکی ہوں یا دانت کسی کا ٹوٹ رہے ہوں، الغرض دانتوں کی اور داڑوں کی جملہ امراض کے لیے یہ جو دو وظائف بتائے گئے نا، اگر آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو وہ بھی ان وظائف پر عمل کر سکتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے دانتوں کے امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جنید بھائی میرے لیے دعا کیجیے گا، جو تکلیف میری کم ہو جائے، اور میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں اور میرے پیپرز قریب ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ یا اللہ پاک ہمارے محسن بھائی کو شفا عطا فرما، ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے، اور دینی دنیاوی اور اخروی تمام امتحانات میں کامیابی نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، جو تکلیفوں میں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، ہماری جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دانتوں کے امراض کے حوالے سے یہ وظائف الحمدللہ سبحان امیر اہل سنت احمد برکاتہ علیہ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور مدنی پنصورہ میں بھی یہ دونوں وظائف ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اچھا جنید بھائی، یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دانتوں کے متعلق آپ نے ماشاءاللہ روحانی علاج تو بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نمک پر دم کر کے اسے استعمال کرنا ہے، تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اگر وہ نمک کا استعمال کریں ان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جو جگر کے مریض ہوتے ہیں انہیں بھی ڈاکٹر نمک کم سے کم استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ایسے مریض کو اگر دانتوں کا مرض ہو تو وہ نمک والا یہ وظیفہ کس طریقے سے کرے گا؟ پھر وہ والا وظیفہ موقوف کر دیں، دوسرا والا وظیفہ پڑھ لیں۔ دو روحانی علاج بتائے گئے تھے نا۔ اچھا میں چاہوں گا وہ روحانی علاج دوبارہ سے ارشاد فرما دیجئے۔ وہ ہے سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، ایک مرتبہ پڑھی سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھ کر آپ شہادت والی انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر پھیر لیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک یہ ہے، اور ایک اور عمل چلے میں آپ کو عرض کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے، اور اپنی زبان کو اپنی داڑوں پر اور اپنے داڑوں پر پھیل لے تو وہ داڑوں کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت آسان سا اور وظیفہ ہے۔ چھینک آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہیں اور دانتوں پر زبان پھیل لیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے دعوت اسلامی فیضان مدینہ صاحبال سے تعویذات طاریہ سے میں نے تعویذ لیا۔ میں کاروبار اور جاب کی وجہ سے بہت پریشان تھا، مجھے جاب نہیں مل رہی تھی۔ الحمدللہ میں نے تعویذ لیا، ماشاءاللہ 1-2 دن بعد کے بعد تیسرے دن ہی ماشاءاللہ میری جاب ہو گئی، بہت اچھی جاب ہو گئی۔ میرا نام محمد امتیاز اتاری ذاکر آباد ضلع پشاب سے ہے۔ کچھ دن پہلے میرے بھائی قید نحق میں تھے، میں نے بڑی کوشش کی، ہر طرح سے جو ہے نا وہ کوشش کرنے کے باوجود
کوئی جو ہے نا وہ رہائی کا نظام نہیں بنا، تو کچھ دن پہلے میں نے ایک روحانی علاج کے جو ذمہ دار تھے ان سے رابطہ کیا، تو الحمدللہ انہوں نے کچھ جو ہے نا وہ اوراد وظائف ہمیں بتائے، تو الحمدللہ میں نے وہ گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اوراد وظائف کیے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ جو ہی وظائف کیے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ رہائی کا سلسلہ بننا شروع ہو گیا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر الحمدللہ میرے بھائی باعزت طریقے سے بری ہو کر گھر آ چکے ہیں۔ شکریہ دعوت اسلامی۔ میرا نام محمد بلال حسنین ہے اور میں پنجاب کے ضلع خوشاب سے عرض گزار ہوں۔ کچھ عرصہ قبل میرے گھر میں جنات وغیرہ کے معاملات، روحانی معاملات تھے، کافی علاج کروایا لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ روحانی علاج والوں سے رابطہ کریں، تو میں نے الحمدللہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا، میں نے علاج کروایا، تعویذات لیے اور میں نے وہ تعویذات استعمال کیے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا، ان تعویذات کی برکت سے میرے تمام مسائل حل ہو گئے اور جنات سے ہمارا چھٹکارا ہو گیا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں شعبہ روحانی علاج کا، امیر اہل سنت کا۔ میں نے مسجد فیضان داتا علی حجویری سے تعویذات لیے تھے، الحمدللہ جس مقصد کے لیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، وہ مرض بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھی مدنی چینل کے ناظرین کچھ مختلف شہروں سے موصول ہونے والی ہمیں مدنی بہاریں کہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن کو فوائد حاصل ہوئے، جن کے مسائل حل ہوئے اور لوگ رہا ہو گئے الحمدللہ سبحان اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، تو ہمیں اپنا روحانی علاج بھی کروانا چاہیے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی فی سبیل اللہ، کوئی فیس نہیں ہوتی، کوئی چارجز نہیں لیے جاتے، اور بائی پوسٹ بھی الحمدللہ سبحان اللہ آپ تک تعویذات بھی روانہ کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ روحانی علاج شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں آ جائیں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، الحمدللہ سبحان مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے۔ کچھ میسیجز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، پہلے تو فالج کے حوالے سے کوئی وظیفہ بلال بھائی بتائیے گا۔ فالج کے حوالے سے روحانی علاج یہ ہے کہ 100 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے، اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے، 100 مرتبہ یا اللہ۔ یا اللہ۔ اچھا کوئی ایسا وظیفہ ہے، یہ میسج آیا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے میرے گناہ جھڑ جائیں؟ گناہ جھڑ جائیں اس کے لیے استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے استغفار کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ امتحانات کا سلسلہ چل رہا ہے جامعات میں، تو امتحان میں کامیابی کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے سورہ اخلاص 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 16 مرتبہ نا، 16 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کے امتحانات میں کامیابی نصیب انشاءاللہ الکریم۔ امتحانات کے دنوں میں 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے، اور یہ تو امتحانات میں پڑھنے کا وظیفہ ہے امتحانات کے دنوں میں، صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ پورا سال محنت بھی کریں بھائی، پورا سال اسباق بھی پڑھیں، یہ بھی آپ کا روحانی علاج ہے۔ امتحانات کے دنوں میں وظیفہ پڑھنا ہے اور پورا سال اپنے اسباق پڑھنے ہیں، اپنی کتابوں کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے، اور جو کتب آپ پڑھ رہے ہیں عربی کتب ہیں، اسی طرح حواشی ہیں، تو صاحب کتاب جو مصنف ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اصال ثواب بھی ان کے لیے کریں، فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ کریں، تو یہ خاص الحمدللہ سبحان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا فیضان بھی نصیب ہوگا، اور جو مشکل مقامات ہیں الحمدللہ سبحان وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمایا۔ چاہیے ایک میسیج آیا ہے کہ میسیج آیا تھا کہ گھر، مارکیٹ، دکان اور گودام وغیرہ میں آگ لگنے اور اپنی حفاظت کے لیے اور ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت کا وظیفہ بتائیں کہ جس سے جان، مال، گھر سب کی حفاظت رہے۔ اللہ پاک ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ چلے میں آپ کو ایسا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ سبحان ہمارے جان و مال کی، اسباب کی، دکانوں کی، مارکیٹوں کی، ہر طرح سے الحمدللہ سبحان حفاظت رہے گی اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے۔ روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام آپ یہ دعا پڑھا کریں، جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں بلکہ یہ دعا ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ دعا ناظرین آپ نوٹ فرما لیں۔ جتنے افراد ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، وہ بھی جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے وہ بھی نیت کر لیں
کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق حق اور حق ہے، یہ پڑھے اور الحمدللہ سبحان ہر چیز سے، ہر خوف والی چیز سے امان میں آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم. ایک یہ وظیفہ ہوا. اسی طرح صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. پڑھیں گے وظیفہ، فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری جان، مال، ہماری فیملی، ہمارے اہل خانہ، گھر بار سب کی الحمدللہ زوجل حفاظت رہے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا. دنیا سے جب جائیں گے تو ایمان سلامت لے جانے میں انشاءاللہ الکریم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ناظرین، وقت اختتام کی جانب دعاؤں کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئی تھے، میسیجز آئے تھے، اور آئیے دعا کریں گے کیونکہ ناظرین بھی دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دیتے ہیں. اچھا، آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے نہیں کیے جا سکے یا جن کے میسیجز رہ گئے تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اللہ پاک، ماہ شعبان المعظم کا صدقہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور جو عاشقان رسول، جو مسلمان ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر طرح کے نقصانات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے. یا اللہ پاک، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں اللہ پاک انہیں فراخ دستی عطا فرما دے. یا اللہ پاک، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے. جو آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشیں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ICU میں داخل ہیں، جو وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ پاک اس میں شافی کے صدقے، ماہ شعبان المعظم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما. یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے. سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.